اللهم عجل لوليك الفرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عمار حیدر صاحب قبلہ۔ چلیے قبلہ کی خدمت چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ جو سوالات پچھلے سوال آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے، ہمارا ٹاپک تھا معرفت امام زمانہ علیہ السلام تھا، لہٰذا آج پھر امام کے حوالے سے کچھ سوال لے کے حاضر ہوئے قبلہ خدمت میں۔ میں نے پوچھا، جب ان سے انتظار کی حد آئی آواز ابھی اور انتظار کرو، لہٰذا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انتظار کا مطلب کیا ہے، تفصیل سے بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال السجاد علیہ الصلاۃ والسلام المنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان، المنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انتظار کرنے والے امام زمان کے ظہور کا وہ تمام زمانوں کے لوگوں سے افضل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ناظرین خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرمائے۔ ایک حدیث اور ہے انتظار کے سلسلے میں کہ انتظار کیا ہے، تو روایت ملتی ہے کہ افضل الاعمال الانتظار الفرج، یا افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل کیا ہے؟ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اور بہت ساری اس طرح کی روایتیں ہیں کہ یہ انتظار جو بہت زیادہ روایت ہے کہ دعا کریں آپ امام کے ظہور کی اور انتظار کریں اور حقیقی منتظر بن جائیں، سب کا مفہوم اور ماحصل یہ ہے کہ امام کے ظہور میں ہی ہماری مشکلات کا حل ہے، امام کے ظہور ہی میں دنیا کی نجات ہے۔ امام کو منجی عالم بشریت کہا گیا ہے، مسلمان نہیں کہا گیا، شیعہ نہیں کہا گیا، منجی عالم بشریت کہا گیا ہے، اس لیے کہ امام نبی اور خدا یہ کسی کاسٹ، کسی مذہب، کسی فرقے سے محدود ہو کے نہیں رہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے امام نجات دہندہ ہوں گے، اور پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ جب امام آئیں گے تو لوگ امام کے اس عمل کو دیکھیں گے کہ امام کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہیں، مقلب القلوب، لوگوں کے دلوں کو بدلیں گے، اور یہ اخلاق اور یہ کردار امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوگا۔ اب مسئلہ ہے کہ انتظار ہے کیا؟ اب جو علماء نے انتظار کی تعریف کی ہے تو انتظار کی تعریف یہ کی ہے کہ انتظار ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے، وجدانی کیفیت، اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ اب اس میں ایک تفصیل تھوڑی سی بیان کی ہے کہ انتظار کرنے والا یعنی اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی جو زمانہ اس کے سامنے ہے وہ اس کے حالات کے اور مزاج کے مطابق نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو اور بہتر بنانا چاہ رہا ہے، اس لیے کسی کا کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے اندر کہ انتظار کیا ہے۔ انتظار یعنی ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا ہوا محسوس کریں کہ ہم زمانے کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں، ایک ایک لمحہ اپنا انتظار کا جو ہے وہ گنوائیں نہیں، کھائیں پئیں سو جائیں نہیں، بلکہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری ذات سے آنے والا لمحہ جو ہے وہ اور بہتر ہو۔ ہمارا گھر ہو، کوشش کریں کہ ہم اس کو کیا کریں اور بہتر ہو جائے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر معاشرہ خراب ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس کو اور بہتر، جہاں بھی ہم ہوں کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے۔ انتظار کا مطلب یہی ہے، کوشش ایک منتظر کی ہونی چاہیے کہ اگر وہ واقعاً انتظار کر رہا ہے تو اپنے آس پاس کی فضا کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، اس کو انتظار کرے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ناظرین، بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب۔ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے مشترک صفات کیا ہیں، بیان فرمائیں۔ احسن، جزاک اللہ۔ بہت عمدہ سوال ہے یہ، اور آج ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ امام زمانہ کے سپاہی ہونے کی جو دعا کرتے ہیں، تو اس میں ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کو دیکھیں جو کربلا ہم مناتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، ہماری روح ہے عزاداری، اور ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان بھی اس پر کیا کر دیں گے،
فدا کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 72 جو تھے ان کا مقابلہ کوئی کرنے والا نہیں ہے. نہ ان کے کردار کا مقابلہ ہو سکتا، نہ ان کے انداز کا، نہ ان کی اطاعت کا، نہ ان کی سیرت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہم کیا کریں گے؟ ناصرین بننا چاہتے ہیں. تو کیا ہمارے پاس کوئی نمونہ ہے؟ تو علماء نے دونوں کے امتیازات رکھے ہیں، مشترکات رکھے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دونوں کے اصحاب میں مماثلت پائی جاتی ہے، آپس میں مشترک ہیں یہ. اور وہی چیزیں جو امام حسین علیہ السلام کے ناصرین میں پائی جاتی ہیں وہی چیزیں کس میں پائی جائیں گی؟ امام زمانہ علیہ السلام کے. تو اب یہ خود ایک راستہ ہے ہمارے لیے، کیا کہ ہم امام کے ناصروں کو دیکھتے جائیں. صرف ماتم کرنے سے ناصر نہیں بنیں گے، صرف مجلس میں جا کے بیٹھ جانے سے ناصر نہیں، بلکہ وہ عمل، وہ کردار، وہ کیریکٹر، وہ سیرت جو کربلا والی ہے وہ ہمیں اپنے اندر کیا کرنا پڑے گی؟ پیدا کرنا پڑے گی. تو کیا چیز ہے وہ؟ کہتے ہیں سب سے پہلی خصوصیت جو کربلا والوں کے اندر پائی جاتی تھی وہ کیا ہے؟ خدا کی رغبت اور تلاش. جہاں جنگ ہو، جہاں اسلحے ہوں، جہاں گھوڑوں کی آواز ہوں، جہاں صرف یہ ہو کہ اب صبح جنگ ہونی ہے، وہاں کون انسان ہے جو رات بھر مسلح عبادت بچھائے ہوئے بیٹھا رہے گا اور یہ کہے گا پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے کھو لیا اس نے پایا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ یعنی یہ کیفیت کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ اگر ہمارے وجود کے اندر پیدا ہو جائے تو پہلا ہی مرحلہ اتنا حساس ہے، انسان کو بدل دینے کے لیے کافی ہے. بس یہ سمجھ لے کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. جس نے خدا کو کھو دیا، پھر جو خدا کھو دیتا ہے پھر دنیا میں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، تو کربلا والے کردار کو اپنے اندر پیدا کریں، خدا پر یقین رکھیں. یہ پہلا مرحلہ ہے. خدا کی رغبت اور خدا کی تلاش، ہر لمحہ اپنی معرفت کو بڑھانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ آج کا دن اور کل کے دن میں ہمارے کوئی فرق نہ ہو. یہ کربلا والوں کا سب سے بڑا کردار تھا. اسی لیے 13 سال کے بچے سے پوچھا تمہاری نظر میں موت کیا ہے تو کیا کہتا تھا؟ اہلا من الاسر، شہد سے زیادہ شیریں ہیں. جوان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت تمہاری طرف آ رہی ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر. یعنی کب ہے؟ جب خدا پر پورا یقین ہو جائے گا تب جا کے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری خصوصیت بصیرت اور فکری رشد. یہ ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت ہی کم رنگ ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی کمیاب ہوتا جا رہا ہے کہ انسان اپنی بصیرت کو بڑھانے کے لیے کچھ کرے، اپنی فکر کو بڑھانے کے لیے کچھ کرے. منجمد ہوتا چلا جا رہا ہے معاشرہ اور سماج. یعنی جہاں تھے، اگر ایک انسان مثال کے طور پہ، میں مذہبی فکری رشد کی بات نہیں کرتا، ابھی ایک سماجی فکری رشد کی بات کرتا ہوں. ایک انسان کی سیلری جو ہے وہ 25-30 ہزار 40 ہزار روپے ہو گئی ہے. تو اب اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ گیا کہ یار مسئلہ ہی کیا ہے، اب تو کھانے پینے کا سسٹم بن چکا ہے، بال بچے پلی جائیں گے، صبح جاتا ہوں شام میں آ جاتا ہوں، اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے محنت کرنے کی آگے اضافے. اسلام کہتا ہے نہیں، اس کے لیے آپ کو نہیں پیدا کیا گیا، اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. آپ ہر لمحہ اپنے کیا کریں؟ فکری رشد کے لیے آمادہ رہیں، یعنی اپنے اندر کمال بڑھائیں اور آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے بصیرت اور ایک چیز ہوتی ہے بصارت. بصارت یعنی آنکھوں سے دیکھنا ہے نا. آنکھوں سے دیکھا ہوا ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن بصیرت کیا ہے؟ یہ قلبی سسٹم ہے، قلبی نظام ہے. انسان اپنے وجود کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں بصیرت. ممکن ہے کہ انسان آنکھوں کا اندھا ہو لیکن امام اسے ابو بصیر کہیں. ممکن ہے آنکھ نہ ہو، دیکھنے ظاہری بصارت اس کے پاس نہ ہو، لیکن بصیرت اتنی ہو کہ ابو بصیر بن جائے گا. یعنی اتنی بصیرت دینی پیدا کر لے اپنے اندر کہ انسان نیزے پہ بلند ہوئے قرآن کو یہ سمجھ لے کہ یہ قرآن فائدے کے لیے بلند نہیں کیا گیا بلکہ دین کے نقصان کے لیے بنا. یہ بصیرت دینی ہوتی ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ولایت کی اطاعت اور پیروی. یہ بہت ہی یعنی جسے کہا جائے کربلا والوں نے اتنا زبردست مظاہرہ کیا ہے اطاعت کا کہ دنیا میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. یا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ملتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، محسن کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن اطاعت ولایت اتنی زیادہ ہے کہ اپنے درد کو بھول کے امام علی کے لیے کھڑی ہوئی. یا کربلا والوں کی نظر ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، منصوبہ بن رہا ہے کہ کل صبح دشمنوں کو ختم کر دینا ہے. ایسے عالم میں اپنے جذبات کو
جو امام کے دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے منصوبہ بن رہا ہے، ایسے میں امام آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں عباس اپنی تلوار مجھے دے دو، اور مولا عباس تلوار دے دیتے ہیں اور امام حسین تلوار لے کے توڑ دیتے ہیں۔ ضبط کرنا، ولایت کا اقرار کرنا اور اطاعت کرنا، جو کہہ دیا۔ ابھی خط کھینچا ہے، تم میں کون ایسا انسان ہے کہ جو اس خط کو عبور کر لے؟ ہے نا؟ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس خط کو پار کر لیتا، لیکن امام کہتے ہیں اپنی بہن زینب سے کہ اے میری بہن زینب عباس کو روک لو، جبکہ ڈائریکٹ خطاب نہیں تھا۔ جناب عباس سمجھ گئے تھے کہ یہ وقت کا امام ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، خیمے کو دریا سے ہٹا لوں۔ یہ اطاعت ہے، یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جو کربلا والوں کے اندر۔ یہ تو میں نے مثال دی جناب عباسی، کربلا کا ہر انسان، یعنی 72 کے 72 جو مشہور تعداد ہے کربلا کی، 72 کے 72 ایسے ہی تھے کہ ان کے اندر اطاعت اس کمال پہ پہنچی ہوئی تھی کہ اگر امام کہتے کہ تمہیں آج سر کٹانا ہے تو تیار تھے، بلکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ حکم دیں، ہم اپنے جسم کو جلا دیں گے اور ہواؤں میں اڑا دیں گے، ہمیں 70 بار اس طرح سے جلا کے اٹھایا جائے تب بھی ہم آپ کی اطاعت سے دور نہیں جا سکتے، آپ کو چھوڑ کے دور نہیں جا سکتے۔ یہ صرف اور صرف کربلا والوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہی صفت کس کے اندر پائی جائے گی؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے۔ اس کے بعد جو چوتھی صفت ہے وہ شجاعت اور دلیری ہے۔ وہ کربلا والوں کی لوگوں نے دیکھا ہے کہ 6 مہینہ کا بچہ بھی 3 پھال کے تیر کے سامنے روتا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے۔ اسی لیے امام زمانہ کے بھی جو مجاہدین ہوں گے، جو امام زمانہ کے ناصرین ہوں گے، وہ بھی اتنی شجاع اور بہادر ہوں گے، بلکہ روایت میں ہے کہ ایک آدمی 70 لوگوں کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ اتنی زیادہ امام زمانہ کے ناصرین کی جو شجاعت اور دلیری دکھائے گی۔ دین کی حمایت اور حفاظت، 5ویں خصوصیت دین کی حمایت۔ ناظرین غور کریے، یہ ہمارے اندر اگر صفت نہیں پائی جائے گی، یعنی یہ دونوں مشترکہ صفات ہیں، امام حسین کے ناصرین میں تھی اور امام زمانہ کے ناصرین میں ہوگی، تو دین کی حمایت کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا مشکل میں پڑ جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی مشکل ہو گئی روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا سا پریشان ہو گئے دین سے انحراف ہو گئے، تھوڑا سا جو ہے وہ خوشی مل گئی ڈانس گانا ناچ شروع کر دیا، تھوڑا سا اور زیادہ ترقی ہو گئی پردہ ختم ہو گیا۔ یعنی حمایت دینی اور غیرت دینی ہمارے وجود سے کیا ہو جاتی ہے؟ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے رفاہ بڑھتا جاتا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کی کیا ہے؟ دین سے انحراف کرنے کے لیے۔ کہتے نہیں، امام کے سپاہی جو ہوں گے اور کربلا والے جو تھے، یہ دونوں حمایت دینی، حتیٰ جس کے ہاتھوں میں رسیاں پسے پشت باندھی گئی تھی، درے لگائے گئے تھے، چادر چھین لی گئی تھی، بھائی سامنے شہید ہو گیا تھا، عباس جیسا بھائی شہید، آغوش کے پروردہ جو ہے شہید ہو گئے، سب کچھ ہونے کے بعد جب امام کے قریب آئی ہیں تو کیا کہا امام سے؟ امام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے یہی کہا، یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن رات کی نماز میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ یعنی یہ امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم واجب نماز کی بات کرتے ہو، ہمارے گھر کے پروردہ واجب نماز تو دور کی بات ہے، نماز شب بھی اس مصیبت میں قضا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ حمایت دینی اور غیرت دینی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت۔ ایثار و فداکاری کربلا والوں کا، ہر شہید چاہتا ہے کہ پہلے میں چلا جاؤں دوسرا بچ جائے، یہ فداکاری ہے۔ بہت ساری کربلا کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہی کنڈیشن کس کے اندر ہوگی؟ آج ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، اگر کہیں پہ کوئی عمل کرنا ہو تو ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے دینی بھائی کو آگے بڑھا دیں۔ اگر یہ صفت پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہم امام کے ناصرین میں ہونے کے لائق ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ فلاں جو ہے مثال کے طور پہ ہمارا محلے کا ایک آدمی ہے اور یہ آگے بڑھ رہا ہے، ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، انجینئر پڑھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس کا پیری کھینچنے کے چکر میں لگیں۔ اگر یہ صفت پائی جاتی ہے اس کا مطلب ہم ابھی مہدوی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے۔ یعنی مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے کا کمال یہ ہوتا ہے، اس کی صفت ہی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے اور گراتا نہیں ہے۔ یہ ایک صفت ہے جو ایثار و فداکاری کے بعد یہ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 صفتیں اور، شہادت طلبی اور سعادت اخروی، یعنی 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک انسان جو امام زمانہ کا سپاہی اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی جو تھے، ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ شہادت ہمیں مل جائے،
یعنی سب سے پہلے ہم آگے بڑھ جائیں، ہم اپنے وقت کے امام پہ شہید ہو جائیں، ان کے لیے جان دے دیں اپنی. یہی صفت امام زمانہ کے ناصرین میں پائی جائے گی. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اگر رہ گئے تو اپنے امام کے کام آئیں گے، آیا ہے؟ ہم کہیں اپنے دماغ میں یہ بات رکھتے ہیں؟ بلکہ روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ آخری زمانے کے لوگوں کے جو امام کے منتظر ہوں گے ان کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ چھوٹا سا ایک سامان ہی صحیح دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پاس کیوں رہیں گے. کیا آیا ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ آخری حریت پسندی اور ظلم سے مقابلہ یہ صفت میں ہوگا. جیسے امام حسین کے ناصرین کی صفت تھی ویسے امام مہدی کی ناصرین کی صفت ہوگی کہ وہ آزاد زندگی گزاریں گے، کسی غلام بن کے زندگی، یعنی غلامی کی زنجیر میں جکڑ کے جینا. ہیہات منت ذلہ کی صدا ان کے یہاں سے ہوگی، یعنی ذلت قبول نہیں ہے چاہے مر جائیں. اور اسی طرح سے ظلم سے مقابلہ، جہاں بھی ظلم ہوگا یہ بولیں گے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے فلسطین پہ اس وقت جو کنڈیشن ہے، حماس پہ جو کنڈیشن ہے، پوری دنیا خاموش ہے. کیوں ایران بول رہا ہے؟ آخر صرف ایران کیوں بول رہا ہے؟ صرف ایران اسی لیے بول رہا ہے کہ اس کے اندر مہدوی صفت پائی جاتی ہے. امام کے چاہنے والوں کی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ظلم ہوگا اس کے خلاف. ایرانی نہیں ہے، جہاں جہاں شیعہ ہیں، آپ دیکھیں پوری دنیا کے شیعہ جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں فلسطین کی حمایت میں، پیسے بھیج رہے ہیں، سامان بھیج رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں مدد پہنچائی جائے. کیوں؟ اسی لیے کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے، فطرت میں ان کی ہے کہ جہاں ظلم ہوگا اس کے مقابلے میں مظلوم کی مدد، حمایت اور ظلم سے مقابلہ کریں. بے شک، سبحان اللہ. امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین جو امام کی نصرت کرنے والے ہیں ان کی صفات کیا ہے، بیان فرمائیں. بہت عمدہ، جزاک اللہ. وہ جو صفات تھے وہ کربلا والوں کے صفات تھے جو ناظرین امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے سپاہیوں کے اندر بھی کیا ہے پائی جائیں گی. اب جو ہے وہ خود ناصرین کے اندر کیا کوالٹیز پائی جائیں، یہ ایک بہت اہم ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو ہمارے لیے آئینہ ہے. کربلا کو دیکھتے جاؤ، اپنے آپ کو آمادہ کرتے جاؤ. لیکن ابھی جب آپ معاشرے میں جی رہے ہیں تو اس وقت ابھی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کس کوالٹیز کے ساتھ اپنے وقت کے امام کے ناصر کہلائے جا سکتے ہیں. سب سے پہلی یوں تو بہت ساری صفات اور خصوصیات جو ہے بتایا ہے امام زمانہ کے سپاہیوں کی، لیکن جو خاص 4 صفات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان خدا اور بندوں کی باہمی محبت رکھے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خدا سے محبت کرے لیکن بندوں کو چھوڑ دے، بندوں سے محبت کرے لیکن خدا کو چھوڑ دے. یہ صفات نہیں پائی جا سکتی ہیں. یہ صفت یعنی آپس میں مشترک ہے. اسی لیے دیکھیں آپ، جب علماء سے عبادت کی تعریف پوچھی جاتی ہے تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا عبادت ہے، نہیں، بلکہ عبادت کی تعریف ہی علماء نے یہ کی ہے، الطاعۃ للہ والشفقۃ للعباد. اللہ کی اطاعت کرتے جاؤ اور بندوں پہ شفقت کرتے جاؤ. یعنی خصوصیت ہی یہ ہے انسان کی کہ اللہ سے محبت کرتا رہے اور بندوں سے. اب یہ الگ بات ہے کائنات میں کوئی ایسا ہو جائے کہ ہم بہرحال جب عبادت کر رہے ہوں تو بندوں پہ شفقت نہیں ہو پاتی، جب شفقت کرتے ہوں تو عبادت نہیں ہو پاتی. لیکن کائنات میں ایک ایسا بھی گزرا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع کی حالت میں ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور سائل نے سوال کر دیا، اپنی انگوٹھی دے کے بندوں پہ شفقت بھی کر دیا. تو پہلا مرحلہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں پہ شفقت کریں. ایسا نہ ہو کہ نماز بقرعید پڑھنے کے لیے جائیں اور گوشت فریج کے اندر سڑ جائے اور پڑوسی بھوکا رہ جائے. ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں. ایسی عبادت سے فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں پر شفقت ہو، بندوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. یعنی اگر ہمیں کوئی چیز پسند ہے اور ہمارا پڑوسی ہے تو کوشش یہ کرے اور ضرورت ہے اس کو تو اس تک بھی پہنچایا جائے. اسی لیے روایت میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے تھے تو کچھ حصہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، خاص طور سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سہیلیوں میں تقسیم کرتے تھے. یعنی دوسروں پہ شفقت کرنا یہ بہت اہم مرحلہ ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اب یہ پوری تفصیل ہے کہ کون سے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کون سے لوگ جو بندوں پہ شفقت کرتے ہیں، وہاں ہمیں نہیں جانا. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو امام زمانہ کے ناصرین ہوں گے وہ مومنین کے سامنے عاجز ہوں گے، یعنی مومنین کے سامنے بااخلاق ہوں گے. ان کے اندر ورع پایا جائے گا، ان کے اندر اخلاق پایا جائے گا. مومنین سے ہر وقت لڑتے جھگڑتے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ مومنین کی عزت کریں گے، مومنین کی احترام کریں گے. وہ جانتے ہوں گے
کہ جو مومن کا احترام کرتا ہے گویا اس نے کعبے کا احترام کیا. یہ کیفیت ان کے اندر پائی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ناصرین امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں وہ دوسروں سے بہت ہی نرم دل ہو کے گفتگو کرتے ہیں, نرم دل ہو کے ملتے ہیں, ان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ مرحلہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب مومنین کے ساتھ عاجز ہوں گے یعنی نرم دل ہوں گے, لڑائی جھگڑا اور فساد ان سے نہیں کریں گے, اسی کے مقابلے میں اسی صفت میں ہے کہ کافرین اور دشمنوں سے کیا ہوں گے, مقابلہ کرنے والے ہوں گے, یہ رکنے والے نہیں ہوں گے, ان کے سامنے سخت ہوں گے. تیسری صفت یہ ہے کہ خدا کی خاطر جہاد کرنے والے ہوں گے, یعنی اللہ کے لیے جہاد کرنے رہیں گے, دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. بلکہ یہاں پہ روایتوں میں جہاد کی تقسیم کی ہے کہ ضروری نہیں کہ جہاد جو ہے وہ خالی جنگ, میدان جنگ میں جا کے نہیں, اللہ کی خاطر اپنے وجود سے لڑیں گے, حرام کو چھوڑیں گے, واجبات کو انجام دیں گے. یعنی یہ خود ایک جہاد ہے جو علماء نے لکھا ہے. آخری صفت جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہونا. یہ امام کے ناصرین کی خاص صفت ہے کہ یہ گالیاں اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے, فحش اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے, دوسروں کی تذلیل نہیں کریں گے, دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے زبان کے ذریعے سے, یعنی اپنے وجود کے ذریعے سے. اتنا اخلاق ہوگا, اتنا با اخلاق ہوں گے کہ مومنین کے احترام کے لیے خود آگے بڑھیں گے, ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. سماج میں بہت ضروری ہے ایک انسان کا با اخلاق ہونا. میں نے شاید کسی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں کسی کو نہیں پتہ, نہ شریعت آپ کو روکتی ہے, آپ چاہے جیسے رہیے, لیکن آپ اپنے گھر سے نکل کے محلے اور اپنے سماج کی گلیوں میں اگر گزر رہے ہیں تو آپ کا با اخلاق ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو دیکھ کے دوسرے کیا سیکھیں گے, آپ کا اخلاق سیکھیں گے. نبی کریم کی کمال ہی ہے, 40 سال تک نبی کریم نے نماز نہیں پہنچایا, روزہ حج زکوٰۃ نہیں پہنچایا, بلکہ کیا پہنچایا, اخلاق پہنچایا. جب اخلاق پہنچایا تو نتیجہ کیا ہوا, معاشرہ ایسا بن گیا, گلے کاٹنے والے دعائیں دینے لگے, چوری کرنے والے خمس اور زکوٰۃ نکالنے لگے. یہ کیفیتیں پیدا کر دی. یہ کب ہوگا, جب معاشرے میں امام کا چاہنے والا, امام کا ناصر اپنے اندر اخلاق پیدا کر لے گا. بے شک, جزاک اللہ. ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب. قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کون کرے گا؟ جزاک اللہ. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے روایتوں میں ملتا ہے کہ جو بیعت کریں گے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے. اس کے بعد جناب عیسیٰ اور اسی طرح سے مومنین پھر کریں گے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ امام کی وصایت اور کوئی جانتا نہیں, دیکھتا نہیں. جناب جبرائیل وہ ہیں جو جناب آدم سے لے کے آخری امام تک کو دیکھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں, اس لیے سب سے پہلے جناب جبرائیل آ کے بیعت کریں گے. بے شک. ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب. اور قبلہ سے آخری سوال یہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کہاں سے تشریف لائیں گے اور آگے کے کیا مراحل ہوں گے, تفصیل سے بیان فرمائیں. جزاک اللہ. بہت عمدہ سوال ہے. اور ناظرین یہ سوال بہت اہم ہے کہ امام کہاں سے ظہور فرمائیں گے. بہت مشہور ہے, کہاں سے آئیں گے, کعبے سے ظہور فرمائیں گے. یہ مشہور ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے کعبے سے کیا تعلق ہے. بھائی ہمارے یہاں پہلا بھی کعبے سے آیا اور آخری بھی. اب اس کے بعد مراحل یہ ہیں کہ امام وہاں سے مدینے جائیں گے, تعمیر مرقد نبوی کریں گے, اس کے بعد تعمیر مرقد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کریں گے, پھر اپنے دارالحکومہ کوفہ پلٹ کے آ جائیں گے اور کوفہ میں پھر حکومت چلے گی اور دنیا عدل و انصاف سے اخلاق محمدی اور اخلاق مہدوی کے ساتھ ساتھ دنیا میں عدل و انصاف پھیلتا ہے. بے شک, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.